جادو کے ذریعے یا جنات کے ذریعے سیاسی حکمران اپنی طاقت کو بڑھاتے ہیں اور جیتنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کامیابی کے لیے عملیات کا سہارا لے رہی ہے۔ کارڈ کہتے ہیں کہ لیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کارڈ کیا ہے؟ پیغام ہے جی، یہ ہیلپ ہے جی۔ زرداری صاحب کا کیا عمل دخل ہے روحانیت سے؟ یہ الٹانے کے چکر میں پڑے ہوئے کہ یا نون لیگ کو الٹا دیا جائے، عمران خان کو الٹا دیا جائے۔ روحانیت کا تعلق دنیا کی ہر چیز کے ساتھ ہے۔ وائس آف نیشن میں خوش آمدید، میں ہوں عمران علی خان۔ ہم جاننے کی کوشش کریں گے داؤد جی سے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ سیاست میں روحانیت کا کیا عمل دخل ہے، لوگ پیری مریدی کے ذریعے کس طریقے سے پاور میں آتے ہیں، کیا جادو بھی استعمال ہوتا ہے سیاست میں کون کون سی طاقتوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ داؤد جی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ٹیرو کارڈ کے ذریعے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ٹیرو کارڈ کیا کہتے ہیں، سیاست میں کون کون سے ایسے سیاستدان ہیں جو روحانیت کا عمل دخل اپنی سیاست میں لے کر آتے ہیں۔ السلام علیکم داؤد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت اچھے ٹاپک کے اوپر آپ نے بات کو جاری کیا اور آپ نے بڑی اچھی چیزوں کی طرف ڈسکس کیا کہ کیا روحانیت کا تعلق سیاست سے ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ روحانیت کا تعلق کس سے نہیں ہے؟ روحانیت کا تعلق دنیا کی ہر چیز کے ساتھ ہے۔ دیکھیں، روحانیت کا تعلق کیونکہ اللہ سے ہے، اللہ کا تعلق ہر چیز سے ہے، اور خاص کر میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کس ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ توجہ مبذول کروائی ہے ہمارے ناظرین کی، وہ یہ کہ کیا جادو کے ذریعے یا جنات کے ذریعے سیاسی حکمران اپنی طاقت کو بڑھاتے ہیں اور جیتنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ تو میں یہ آپ کو عرض کروں کہ ضرور کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ان کا بڑا گہرا، وہ کہتے ہیں نا وشواس، بڑا گہرا یقین ہوتا ہے۔ تو بلکہ انڈیا کے اندر تو جو ہے ان کے حکمران باقاعدہ عاملین کا ایک پورا ٹولہ بٹھا لیتے ہیں، وہ پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اس جماعت نے جیتنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرکٹ کے میچ ہو رہے ہوں یا کوئی مووی ہو رہی ہو یا کوئی فلم سٹار ہو رہا ہو، کبھی وہ اجمیر شریف میں حاضری دی جاتی ہے، کبھی داتا صاحب بھی حاضری چلتی ہے، اور کبھی بزرگوں کے پاس جایا جاتا ہے، اور کبھی عملیات کیے جاتے ہیں۔ تو میں اپنی دیرک نگاہ سے اور اس کے اوپر جو ریسرچ کر کے پہنچا ہوں کہ یہ جو سیاسی حکمران ہیں یہ کسی نہ کسی بابے کو، کسی نہ کسی عامل کو ضرور رکھتے ہیں، اور اس کے اوپر بڑی جو ہے ان کی کوشش بھی ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب نے پورا پیر ہی لے لیا، اور پیر کو لینے کے بعد پھر وہ سیاست میں بھی آ گئے۔ اس میں بہت سارا چرچا رہے جب 2018 میں عمران خان صاحب الیکشن سے پہلے حاضری دینے گئے پاک پتن شریف، اور اس کے بعد ہم مختلف ان کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں بکرے کا عمل دخل دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ایک کالا بکرا ہوتا ہے، جب وہ کسی بھی ایکٹیویٹی کے لیے نکلتے ہیں تو اس کی قربانی کرتے ہیں۔ سب ظاہری بات ہے، جو صدقہ ہے وہ 100 بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو بزرگان دین تھے، یا جب ہم کوئی گھر بناتے تھے، گھر کی بنیادیں، تو ہم خون بہاتے تھے۔ آپ کو پتہ خون بہانا بہت پسند ہے، اور ہمارے آباء و اجداد کا دیکھ لیں، جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کے والد صاحب کو خواب آئی تھی کہ آپ قربانی دیں، تو انہوں نے 100 اونٹوں کی قربانی دی تھی۔ تو جب بھی کبھی کسی سیاستدان کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو وہ 10 بکرے، 21 بکرے بھی کرتا ہے، اور پھر اسے بلائیں ٹلتی ہیں۔ کالے بکرے کو لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ کالے بکرے کو دیتے ہیں تو اسے جو ہے چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ پھر یہ عاملین لوگوں کا سہارا لیتے ہیں، پیچھے عاملین کو بٹھاتے ہیں، اور پھر پڑھائیاں کرواتے ہیں، چلا کشی کرواتے ہیں، جادو کر دیے جاتے ہیں۔ جادو کے ذریعے جو ہے وہ بندوں کو گرا دیا جاتا ہے، اور پھر جادو کے ذریعے کرنے والی ذات بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جس طرح دعاؤں کا سہارا لے کے لوگ کامیابیوں کا سفر طے کرتے ہیں، اسی طرح جنات اور جادو کا استعمال کر کے نیگیٹو فورسز کو ایکٹیو کر کے جو ہے وہ چیزوں کو بھی ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستانی سیاست میں جنات اور روحانیت کا جو عمل دخل ہے اس کے ذریعے لوگ پاور میں آتے ہیں، وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہر جماعت جو ہے اس چیز کا سہارا لیتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے، اور اس کو یوز کرتے ہیں کیونکہ عاملین سے ہمارا تعلق رہتا ہے اور روحانیت سے ریلیٹڈ رہتا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے کن کن عاملین سے رابطے ہوتے ہیں، اور کن کن لوگوں سے پوچھ کے، حتیٰ کہ کئی یہ اسٹرالوجر کو بلاتے ہیں، اس کے پریڈکشن لیتے ہیں کہ ہمیں حکمت عملی کیسی اپنانی چاہیے اور کس حکمت عملی کے تحت جو ہے معاملات کرنے چاہیے۔ یہ سارے لیڈران کے پاس اسٹرالوجر کا آنا جانا رہتا ہے، پھر بات چیت رہتی ہے، پھر اس کے مطابق صدقات چلتے ہیں، اس طرح کے معاملات چلتے ہیں۔ تو ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ان کا استعمال ہوتا ہے۔ سر، کارڈز کیا کہتے ہیں روحانیت میں، اور جو باقی عملات ہیں
ان کے ذریعے کون سی جو پولیٹیکل پاور ہے وہ اس ٹائم مضبوط ہے؟ کارڈز کیا کہتے ہیں؟ ہاں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس وقت کون سی جماعت روحانیت کا زیادہ سہارا لے رہی ہے. تو سب سے پہلے ہم سارے 4 جماعتوں کو ہی نکالیں گے. تو پہلے پی ٹی آئی کو نکالتے ہیں. کیا پی ٹی آئی اس وقت کامیابی کے لیے کیا روحانیت کا سہارا لے رہی ہے یا عملیات کا سہارا لے رہی ہے؟ تو اس کو ہم ذرا ڈفرینٹ ٹچ دے کے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی اس وقت جو ہے وہ عملیات کا سہارا لے کے جیتنے کی کوشش کرے گی. ویسے جتاتا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اور عوام کی طاقت بھی ہے اور ووٹ کی طاقت بھی ہے, مگر ہم نے کیونکہ ٹیرو کارڈ کے اوپر اور اسٹرالوجی کے اوپر اور انرجی کے اوپر بات کرتے ہیں, تو کیا پی ٹی آئی جو ہے موجودہ پوزیشن میں روحانیت اور عملیات اور جادو کا سہارا لیتی ہوئی نظر آتی ہے؟ کارڈ کیا کہتے ہیں؟ تو کارڈ کہتے ہیں کہ لیتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ دیکھ لیں کارڈ کیا ہے, پیغام ہے جی, یہ ہیلپ ہے جی, آپ دیکھ رہے ہیں ہیلپ, اور کام تو چلے گا, ہیلپ تو لے رہی ہے. اچھا جی, اب ہم دیکھتے ہیں جی کیا مسلم لیگ نون جو ہے اس وقت جو ہے روحانیت کا سہارا لیتی ہوئی یا عملیات کا سہارا لیتی ہوئی نظر آتی ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے موجودہ پوزیشن میں کیا عملیات کا سہارا لیتی ہوئی نظر آتی ہے؟ تو کارڈ کیا کہتا ہے؟ ہاں جی, اس کارڈ میں مطابق یہ کہ سوچ رہی ہے کہ ہمیں بھی اب اس طرف آ ہی جانا چاہیے, کیونکہ ادھر تو بڑی زبردست قسم کی ہیلپ ہوتی ہے. تو سوچ رہی ہے, اور اگلے کارڈ میں یہ ہے کہ یہ ضرور لے گی, کیونکہ نیکسٹ کارڈ آپ کو, اور ان کو ہیلپ جو ہے آئی تھنک یہ کوئی آؤٹ آف سٹی یا اسلام آباد والی سائڈ سے کسی بابے بوبے کے ساتھ رابطہ کرے گی, اور پھر آنا جانا بھی رہے گا. آپ کو جلدی خبر مل جائے گی مسلم لیگ نون کی. اب پی پی کا کیا صورتحال ہے؟ پاکستان پیپل پارٹی بھی, اس کو بھی دیکھنا. زرداری صاحب آپ کو پتا اسپیشل 4 عمل رکھے ہوئے ہیں زرداری صاحب نے. وہ گاڑی کھولتے وقت بھی عمل پڑھائیاں کر رہے ہوتے ہیں, جاتے وقت بھی. تو دیکھتے ہیں زرداری صاحب کا کیا عمل دخل ہے روحانیت سے؟ یہ کارڈز کیا کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کس رخ جاتے ہیں؟ پاکستان پیپل پارٹی کیا عملیات سے مدد لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ پاکستان پیپل پارٹی کیا عملیات اور جادو ٹونا سے مدد لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ تو ناظرین کو دکھاتے ہیں ہم یہ کارڈ کیا کہتے ہیں. کارڈ میں دکھا دوں گا آپ کو, دکھاتے ہیں جی. یہ دیکھیں یہ کارڈ ہے ہینگنگ مین. یہ الٹانے کے چکر میں پڑے ہوئے کہ یا نون لیگ کو الٹا دیا جائے, عمران خان کو الٹا دیا جائے. تو یہ جو ہے بڑے زبردست قسم کی مدد لے رہے ہیں جی, اور 2 بندوں سے مدد لے رہے ہیں, اور 2 بندوں کی مدد ہے, اور دڑا دڑ عملیات میں مصروف ہیں. پیپلز پارٹی جی دیکھیں جس طریقے سے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اب آپس میں صورتحال ہے وہ عوام یہ جو چیز ہے یہ ساری ہم انرجی سے چیک کر رہے ہیں. بلا شبہ عوام کی طاقت ہوتی ہے, عوام کا زور ہوتا ہے, اور عوام کی مدد ہوتی ہے. ایک جماعت جیت جائے, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جادو ٹونے سے جیتی, مگر ہم اس بات کو, اس انرجی کو یوز کر کے دیکھ سکتے ہیں. آپ کے لیے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ کون سا شعبہ ایسا ہے کہ جس میں آپ اللہ کی مدد نہ لیں, اور کون سا شعبہ ایسا ہے جس میں آپ آیت کریمہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکلیں حل نہ کروائیں. کون سا شعبہ ایسا ہے جس میں آپ لا الہ الا انت سبحانہ کے ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کے اپنے لیے آسانیاں پیدا نہ کریں. کون سا شعبہ ایسا ہے جہاں آپ درود ابراہیمی پڑھ کے بزرگوں سے دعاؤں کے لیے نہ کہیں. اور کون سا شعبہ ایسا ہے جس میں آپ اللہ کی مدد کو ساتھ لے کے کامیاب ہو جائیں. ضرور اللہ کا شعبہ ایسا ہے, اللہ کی مدد ایسی ہے کہ آپ جس بھی میدان میں جائیں گے اللہ کی مدد کے بغیر ناکام ہو جاتے ہیں. مگر لوگ جو سہارا لیتے ہیں جادو کا, شر کا, شر شیاطین کا, جنات کا, عملیات کا, ان کو چاہیے کہ صرف اللہ کا دامن پکڑیں اور مدد لیں. مگر سیاسی جماعتوں کا زور, ان کے جو معاملات ہیں اس میں ان کی اس طرح کے معاملات آپ کو واضح نظر بھی آتے ہیں. کبھی کوئی سیاسی جماعت مشکل میں پھنسی ہو تو عمران خان صاحب بکرا منگوا لیتے ہیں زمان پارک میں, جس طرح پچھلے دنوں بکرے ذبح کیے گئے. اور کبھی جب نواز شریف نے واپس آنا ہو تو 21 بکروں کو جو ہے وہ ذبح کر دیا جاتا ہے. اور پھر جب کسی نے نیا گھر بنانا ہو تو قربانی ہوتی ہے, خون بہایا جاتا ہے. کسی نے حج پہ یا عمرے پہ جانا ہو تو صدقہ کر دیا جاتا ہے, جس طرح صدقہ سوبلائیں ٹالتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے اور ہماری زندگی کا حصہ بھی ہیں, اور ہمارے ان چیزوں کے ہمیں اس کے اوپر روایات بھی ملتی ہیں, اور ان چیزوں کا عمل دخل بھی ہے. جس طرح ستاروں کی گردش ہو تو گردش جو ہے وہ آپ کو روکنے کے لیے آپ کو صدقات دینے پڑتے ہیں. لوگ دالوں کا صدقہ دیتے ہیں, یا پتھر پہنتے ہیں, یا جیم سٹون پہنتے ہیں. یہ ساری ایک زندگی ہے, ایک ترتیب ہے, یہ زمانے کا رنگ ہے. جس طرح انگوٹھی
جو ہے وہ پہنی جاتی ہے, پتھر پہنے جاتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فیروزہ پہنا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عقیق پسند تھا. پتھروں سے ہوتا کچھ نہیں ہے, مگر پتھروں کے فائدے بھی اللہ تعالیٰ نے ہی رکھے ہیں, اور یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں. بالکل جی, اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی مہربان ہے, غفور الرحیم ہے, وہی آسانیاں بنانے والی ذات ہے اور وہی کرم کرنے والی ذات ہے. داؤد جی ہمارے ساتھ موجود تھے, بڑے ہی انوکھے اور منفرد انداز میں انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے پاکستانی سیاست میں روحانیت اور جنات کا عمل دخل ہے. امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. فی الحال اپنے میزبان عمران علی کو داؤد بھائی کے ساتھ اجازت دیں. اللہ حافظ.